انفارمیشن زون یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ جی ناظرین کرام، آج ہم نے جو آپ کے لیے نیوز لایا ہے وہ ارمینیا اور آذربائیجان کی جنگ سے متعلق ہے۔ تمام دنیا کے کونے کونے میں یہ بات پہنچ چکی ہے کہ ان دونوں ممالک کے بیچ جنگ شروع ہو چکا ہے۔ پچھلے 5-6 دنوں سے یہ جنگ جاری ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا، تمام میڈیا پہ یہ باتیں چل رہی ہے۔ ہر کسی کو اس سے بخوبی پتہ ہے اور جنگ کا ہر ایک لمحہ تمام میڈیا پہ ریکارڈ ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہے۔ تو ہماری بھی چھوٹی سی کوشش تھی کہ آپ کے سامنے ان کی کچھ تازہ معلومات لے کر آئے۔ جی سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلے کہ ان دونوں ممالک کے بیچ یہ جھگڑا جو ہے نا کب سے شروع ہوا، 2020 میں، پھر کیوں اس کو بڑا جنگ بنا دیا گیا، یہ کس وجہ سے ہوا، تو یہ چند ایک سوالات ہیں، اس کا ہم جو ہے نا اس سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ جی ان دونوں ممالک کے بیچ جو تنازع شروع ہو چکا ہے وہ 1918 سے شروع ہوا ہے تنازع۔ جی تو ان دونوں ممالک سے متعلق ہم آپ کو آگاہ کریں گے، اس پہ ہم نے ایک جامع رپورٹ بنایا ہے۔ تو جی ناظرین آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ مسلم اکثریتی آذربائیجان اور عیسائی اکثریتی ملک ارمینیا کے مابین ہونے والی جھڑپیں 1918 سے شروع ہو چکی ہے۔ یہ تو میں نے جی آپ کو پہلے بتا دیا۔ جی وسطی ایشیائی ممالک ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جاری کشیدگی سوویت یونین سے جڑی ہے اور ماضی میں نیگورو کاراباخ کے تنازع پر دونوں ممالک میں جھڑپیں ہو چکی ہے، جس کے باعث ہزاروں افراد لقمہ اجل بن چکی ہے۔ جی اگر دیکھا جائے جنگ کے حوالے سے یا دہشت گردی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان کو بھی کئی سال اس کا سامنا کرنا پڑ چکا ہے، آپ سب کو پتہ ہوگا۔ یہ پچھلے تقریباً 20 سال سے ہم یہ جنگ جو ہے نا بھگت رہے تھے۔ ابھی ماشاءاللہ سے تھوڑا سا ہمارے ملک کے اوپر جو ہے نا آسانی کے سانس ہم نے لیے ہیں، خوشی کے سانس ہم نے لیے ہیں، وہ دہشت گردی ختم ہو چکی ہے۔ تو اسی حوالے سے اگر بات کی جائے جنگ کی طرف، تو جنگ کا نقصان تو دونوں طرف جو ہے نا اس کو اٹھانا پڑے گا۔ تو جی ناظرین آگے چلتے ہیں۔ نیگورو کاراباخ کے علاقے کو سوویت حکمرانوں نے 1923 میں آذربائیجان کا حصہ بنا دیا تھا، تاہم جیسے ہی سوویت یونین کی ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی، آذربائیجان اور ارمینیا کے مابین مذکورہ خطے پر حکمرانوں کے لیے جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں ممالک کے درمیان 1988 سے 1994 تک، جی یہ 6 سالوں میں کتنی خونریزی ہوگی اس کا آپ خود اندازہ لگائیں۔ وہ تو ادھر جو ہے نا یہ تنازع علاقہ اس کا 1918 سے یہ تنازع علاقہ تھا، اس وقت تک کتنا خونریزی اس میں ہوتا ہوگا۔ تو 1918 سے 1994 تک ہونے والی 6 سال خونریزی جنگ کے دوران 30,000 افراد ہلاک ہوئے تھے، جس کے باعث نیگورو کاراباخ کے مکینوں سے ہجرت کرنا شروع کر دی تھی۔ نیگورو کاراباخ سے آزادی باشندوں کی بڑی تعداد کے کوچ کر جانے کے بعد اکثریت ارمینی باشندوں کی رہ گئی، جس کی وجہ سے حکومت بھی ارمینی باشندوں کی بنی جو ارمینیا کی حمایت یافتہ تھی۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد 1991 میں نیگورو کاراباخ میں عوامی ریفرنڈم کروایا گیا، جس میں انہوں نے آذربائیجان سے علیحدگی کی حق میں ووٹ دیا، تاہم اسے اقوام متحدہ کے رکن ممالک نے تسلیم نہیں کیا اور آج بھی نیگورو کاراباخ کو آذربائیجان کا حصہ تسلیم کرتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، اس میں آپ نے سنا 1991 میں اس میں ایک دفعہ ریفرنڈم ہو چکا ہے۔ وہ علاقہ نیگورو کاراباخ کا جو ہے
وہ ابھی بھی سیکورٹی کونسل کے حوالے سے اقوام متحدہ کے رکن ممالک نے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا۔ یہ ابھی بھی آذربائیجان کا حصہ ہے قانونی طور پر، اور اس میں جو ہے نا کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ اگر ہوگا یہ آذربائیجان کا حصہ ہی رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ 1988 میں ہونے والے جنگ کے 6 سال بعد بالآخر روس کی ثالثی ختم ہو گئی، تاہم اس کے بعد بھی دونوں ممالک کے درمیان خونریزی جھڑپیں ہوتی رہی، اور حالیہ جھڑپوں سے قبل 2006 میں بھی 5 روزہ جنگ ہوئی جس میں 100 افراد لقمہ اجل بنے تھے۔ جی یہ تیسرا جھگڑا تھا 2006 میں بھی۔ یہ اسی نوعیت کا جھگڑا بھی 2006 میں ہو چکا ہے۔ آمنے سامنے آئی تھی اس کی فوج اور اس کی عوام، اس کے بیچ یہ جھگڑا ہوا تھا 2006 میں۔ اس میں بھی تقریباً 100 لوگ مارے گئے تھے۔ ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان نگورنو کاراباخ ریجن کے معاملے پر 12 جولائی 2020 سے کشیدگی جاری تھی۔ جی یہ جھڑپ جو شروع ہوئے یہ ایک دم نہیں شروع ہوئی کہ یہ ستمبر میں یہ شروع ہوئی، تقریباً 26-27 ستمبر کو یہ جنگ ابھی شروع ہوئے 2020 کی۔ یہ 12 جولائی سے 2020 سے یہ کشیدگی جاری تھی۔ بین الاقوامی طور پر آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن سن 1994 میں دونوں ممالک کے درمیان جنگ ختم ہونے کے بعد سے اس کا حکومتی انتظام ارمینیائی نسل کے لوگوں کے پاس ہے۔ جی یہ تو حیران کن بات ہے۔ ارمینیائی عیسائی لوگ ہیں اور آذربائیجان جو ہے نا وہ مسلم ملک ہے۔ تو ابھی یہ بات جو ہے نا یہاں تک آ چکی ہے کہ دونوں ممالک کا جو ہے نا یہ ایک مدعا بن چکا ہے کہ ہم جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے اس علاقے کو لے سکے، لیکن دراصل یہ حقیقت میں یہ حصہ جو ہے نا یہ زمین کا ٹکڑا جو ہے یہ آذربائیجان کا ہی ہے، انشاءاللہ آذربائیجان کا ہی ہوتا رہے گا۔ اور یہ حالیہ جھڑپ جو سٹارٹ ہوئی ہے نا اس میں تقریباً 100 سے لے کے 200 کے بھی تقریباً اس میں سویلین اور فوجی جو ہے نا ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی دکھ دینے والی بات ہے، لیکن کبھی کبھار یہ جنگ کوئی مسلط کرتا ہے اور کوئی اس کو سہتا ہے۔ تو جنگ کا تو لازمی کوئی نہ کوئی ان دونوں میں سے ایک کا واسطہ ہوتا ہے، کوئی مسلط کرتا ہے اور کوئی اس کو بھگتتا ہے۔ تو ان دونوں ممالک کے بیچ جو یہ جھگڑا چل رہا ہے یہ انتہائی خوفناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح طریقے سے اس کا حل نکالے اور اس میں مزید ہلاکتیں نہ ہوں جس میں دونوں ممالک کا فائدہ ہو۔ اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک میں صلح ہو جائے کسی نہ کسی طریقے سے۔ جتنے بھی بڑے ممالک ہیں پاکستان، مصر، امریکہ، رشیا، چائنا، ان ممالک کو چاہیے کہ وہ آ کے اس میدان میں آ جائے اور ان کا جو ہے نا حل نکالا جائے۔ جی ناظرین تو آگے چل کے ان جنگ سے متعلق آپ کو مزید خبر بھی اس رپورٹ میں ہم دیں گے۔ جی اس رپورٹ میں ہم آپ کو یہ اس بات سے بھی آگاہ کرتے ہیں کہ ارمینیا کا ایک لڑاکا Su-25 مارا جا چکا ہے، جو کہ ارمینیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ترکی نے ہمارا لڑاکا طیارہ مار گرایا ہے۔ ارمینیا نے یہ الزام لگایا ہے ترکی کے اوپر۔ تفصیلات کے مطابق آذربائیجان اور ارمینیا کے سرحدی علاقے نگورو کاراباخ میں دونوں ممالک کے مابین جھڑپیں جاری ہے۔ یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ ان میں جو ہے نا مختلف نوعیت کے کا اسلحہ جو ہے نا استعمال ہو رہا ہے، وہ میزائلز بھی ہے، مخترباً گاڑیاں ہیں، اور جہازوں کا استعمال تو آلریڈی اس میں شروع ہو چکا ہے۔ اس سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ جھڑپیں جاری ہے، فضائی حملوں، میزائلی اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین جاری جھڑپوں میں پاکستان
کی جانب سے آذربائیجان کی حمایت کی گئی ہے، جبکہ ترکی نے آذربائیجان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی تھی، جس کے بعد ارمینیا نے ترکی پر ارمینیا کی سرحدی حدود میں داخل ہو کر اس کا لڑاکا طیارہ مار گرانے کا الزام لگایا ہے۔ ارمینیا کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ترکی کے F-16 نے ہمارے سرحد میں داخل ہو کر سوویت یونین کے دور کا لڑاکا طیارہ Su-25 کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب ترک حکومت کی جانب سے ارمینیا کے الزام کی تردید کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے ارمینیا اور آذربائیجان کے مابین نگورنو قرباخ کے متوازی علاقے میں شدید جھڑپیں جاری ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک 100 کے قریب سویلین اور فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا، آپ کو پھر سے آگاہ کر دیا اس خبر سے۔ ارمینیا اور آذربائیجان کے ناگورنو قرباخ ریجن کے معاملے پر 12 جولائی 2020 سے کشیدگی جاری تھی۔ بین الاقوامی طور پر آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن سن 1994 میں دونوں ممالک کے درمیان جنگ ختم ہونے کے بعد اس کا حکومتی انتظام ارمینین نسل کے لوگوں کے پاس رہ چکی تھی۔ اس کو میں نے پھر سے یہ بات ایڈ کی۔ جی ناظرین کرام، تو اس کے ساتھ مزید باتیں ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ آپ کو بتاتا چلیں کہ کئی میڈیا کی یہ بات زینت بن چکی ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے نا ناگورنو قرباخ میں ارمینیا کے خلاف لڑ رہی ہے، لیکن ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بات مکمل طور پہ مسترد کر دی ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ ناگورنو قرباخ کی صورتحال پاکستان کو گہری تشویش ہے اور آذربائیجان شہری آبادی پر ارمینیا کی طرف سے بھاری شیلنگ نہایت افسوسناک ہے۔ اس سے پورے خطے کے امن و امان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لہٰذا مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے ارمینیا فوری طور پر فوجی کارروائی بند کرے۔ تو پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنی طرف سے یہ بات شامل کی ہے۔ شاید ایسا ہو کہ ہم اپنے آذربائیجان بھائیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو ہے نا ہیلپ ہمارا شامل ہو ان کے ساتھ، اور باقی ہمارے دفتر خارجہ نے تو یہ بات مسترد کر دی ہے۔ ترکی جو ہے وہ مکمل ان کو اسلحہ کی بھی سپلائی کر رہا ہے اور فوج کی بھی سپلائی کر رہا ہے۔ تمام میڈیا کا یہ دعویٰ ہے، انٹرنیشنل میڈیا کا، وہ کہہ رہے کہ اس کا فل سپورٹ حاصل ہے آذربائیجان کو۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ مقبوضہ آزادی علاقوں سے ارمینی فوج کا انخلا خطے میں امن لائے گا۔ اردوان نے اور بات کو بڑھتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پہلے بھی میں نے بتا دیا تھا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آخری سانس تک ہم آذربائیجان کے ہوں گے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، ان کو ہر قسم کی سہولت فراہم کریں گے۔ صدر اردوان نے کہا ہے کہ ترکی برادر ملک آذربائیجان کے لیے تمام امکانات کو بروئے کار لائے گا، جبکہ مقبوضہ علاقوں سے ارمینیا کا انخلا خطے میں امن و استحکام کا وسیلہ بنے گا۔ صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ مقبوضہ آذری علاقوں سے ارمینیا کا انخلا خطے میں امن و استحکام کا باعث بنے گا۔ صدر نے استنبول میں قصر الدوما ہچے میں ترک پارلیمانی اسپیکر کے شعبۂ امور کے تعاون سے استنبول یونیورسٹی اور مارمارا یونیورسٹی کی طرف سے منعقدہ عالمی سمندری حقوق اور مشرقی بحیرہ کے عنوان پر منعقدہ ایک سمپوزیم سے خطاب میں اس بات کا اظہار کیا۔ صدر اردوان نے کہا کہ ترکی برادر ملک آذربائیجان کے لیے تمام امکانات کو بروئے کار لائے گا، جبکہ مقبوضہ علاقوں سے ارمینیا کا انخلا خطے میں امن و استحکام کا وسیلہ بنے گا۔ خطے میں بالائی قرباخ پر خطے سے
جو صورتحال درپیش ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ارمینیا نے ایسا نہ کیا تو اسے شے ملتی رہے گی اور وہ خطے میں خطرہ بننا چاہ رہے گا۔ اردوان نے کہا کہ علاقے کی تازہ صورتحال نے تمام علاقائی ممالک کو حقیقت پسندانہ اور منصفانہ حل کی تلاش کا ایک موقع فراہم کیا ہے، جسے بہتر طریقے میں ڈالنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ منسلک سے افریقی ممالک امریکہ، روس اور فرانس نے 30 سال سے جاری اس تنازع کو حل نہیں کیا اور اسے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ اب وہ کبھی نصیحت اور کبھی دھمکیوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ کیا ترکی یہاں موجود ہے یا اس کی فوج یہاں متعین ہے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں ان کے اسلحے سے بڑے ٹرک شمالی شام پہنچے تھے اور جن کے اب وہاں اڈے بھی موجود ہیں۔ یہی ممالک اب ترکی کی فوجی اور اسلحہ منتقلی کی خبریں پھیلا رہے ہیں، جن کی باتیں غیر منطقی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا حل وقت آ پہنچا ہے اور سب جانتے ہیں بالائی بارہ کالابا علاقہ آذری ملکیہ ہے، جہاں کی 10 لاکھ آبادی اس وقت آذربائیجان میں مقیم ہے، مگر کسی نے اس کا جواب طلب نہیں کیا۔ جی ناظرین، ترکی کا تو ایک ہی موقف ہے کہ وہ آذربائیجان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، ہر ممکنہ سہولت بھی فراہم کرے گا۔ تو یہ بالکل ایک خوشائن بات ہے اور یہ مسلم ممالک کی جانب سے اس کی بہترین سپورٹ ہے ترکی کا، جو کھلا اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو یہ بالکل ایک خوشائن بات ہے۔ آپ کو یہاں ایک اور خبر سے آگاہ کرتے ہیں، پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر علی زادہ سے BCTV آذربائیجان کو دی گئی اپنے انٹرویو میں پاکستانی عوام اور حکومت آذربائیجان کے ساتھ ارمینیا اشتعال انگیزی اور جارحیت کے خلاف عظیم یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم روزانہ اپنی پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کے بہت سارے پیغامات اور حمایتی خطوط وصول کرتے ہیں۔ جی یہ بالکل یہ ایک خوشائن بات ہے جو کہ آذربائیجان کے سفیر نے علی زادہ نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا کہ ہم پاکستانی بھائیوں کی جانب سے ہر روز نئے پیغامات، ان کی یکجہتی آذربائیجان کے ساتھ وہ ہم کو پہنچتی ہیں، ہم کو اس سے خوشی ملتی ہے، ہم کو اس بھائی چارے سے بہت خوشی ملتی ہے۔ جی ناظرین کرام، تو سلامتی کونسل اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے نگورنو قرباخ خطے میں ارمینیا اور آذربائیجان کے مابین جاری خونریزی جھڑپ پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دونوں ممالک سے فوری طور پر جنگ بندی پر عمل درآمد اور مذاکرات شروع کرنے کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ میں نائجیریا کے سفیر عبدالباری نے منگل کو جاری ایک بیان میں یہ اطلاع دی۔ اس سے قبل نگورنو قرباخ خطے میں ارمینیا اور آذربائیجان کے مابین شروع ہونے والے پرتشدد تنازع پر تبادلہ خیال کے لیے سلامتی کونسل کے بند دروازوں کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ بیان کے مطابق سلامتی کونسل کے ممبران نے نگورنو قرباخ کا جو حصہ ہے، کا جو علاقہ ہے وہ آذربائیجان کے لیے ٹھہرایا، یہ اس کا قانونی حق ہے۔ تو اس میں سیکیورٹی کونسل نے دونوں ممالک کو جنگ بندی پر عمل کرنے کی طرف زور دی ہے اور کہا ہے کہ جنگ بندی کیجیے، اس میں تمام دونوں ممالک کا فائدہ ہے۔ تو اسی وجہ سے سلامتی کونسل نے بھی اپنا ایک کردار ادا کیا۔ جی ناظرین کرام، تو یہ ہمارا ایک ٹوٹا پھوٹا سا رپورٹ تھا اس کے اوپر۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کو مزید معلومات لے کر آئیں گے۔ تو جی ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ.